اللہ جب یہ پڑھتا جائے گا، میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن کو پڑھتا جائے گا، جتنا پڑھتا جائے گا اتنے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ جب اس کو قرآن پڑھنے والے کے درجے بلند ہو جائیں گے، رب فرمائے گا میرے مولا مجھے جنت میں چلا جائے گا، رب فرمائے گا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب اس کو جنت میں لیا جائے گا تو حافظ قرآن کہے گا مولا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ یہ مالدار جنت میں نہیں جائے گا، جب تک یہ مالدار جنت میں نہیں جائے گا۔ رب فرمائے گا وجہ تو بتا، مجھے یہ تو بتا مالدار کیوں؟ یہ فرمائے گا میرے مالک میرا باپ غریب تھا، مزدور تھا، دن میں مزدوری کرتا تھا، وہ مجھے بڑے سکول میں ڈالنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس روپیہ نہیں تھا، کوئی رقم نہیں تھی، فلانی جگہ پہ دارالعلوم چلتا تھا، اس پہ نہ کوئی پیسہ لگتا تھا، نہ کوئی ایڈمیشن لگتا تھا، نہ مہینے سے کوئی تنخواہ دی جاتی تھی، ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ کرتے تھے، نکالتے تھے، اپنے مال سے پیسے نکالتے تھے، اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے تھے، تو اسی زکوٰۃ کی وجہ سے میں حافظ قرآن بن گیا ہوں۔ تو میرے مالک اگر یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتا، اگر یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اگر یہ اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا تو میں حافظ قرآن نہیں بنتا۔ تو میرے ساتھ سب سے پہلے یہی مالدار جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مدرسہ فیضان غریب نواز زندہ باد۔ بلال صاحب قبلہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اللہ پاک فرماتا ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے مالدارو، اے لوگو، اگر تم اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے میری راہ میں اپنی عزیز چیزیں قربان کر دو، محبوب چیز قربان کر دو، اعلیٰ چیز قربان کر دو، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کا مال سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور انسان کا وجود یہ تو زو چھوانا جان چھوانا یہ چی انسانس کیا آسن ٹوٹ آسن تلون سیڑی، یہ چی انسانس کیا آسن ٹوٹ آسن، اور دوسرا انسان کا اولاد، اس کو یہ بھی پیارا ہوتا ہے، اور چوتھا انسان کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، لیکن یہ چاروں چیزیں امام حسین نے قربان کرنا ہے۔ یہ چاروں چیزیں امام حسین نے اپنی 6 سالہ بیٹی کو مدینے میں ڈالا، کہا بیٹی آپ کو بھی لے کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ فی الحال مدینے میں ٹھہر جا، لیکن اپنی اولادیں بھی اللہ کی راہ میں کیا کی، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں، اور اپنا وطن بھی اللہ کی راہ میں، اور ایون کی اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کے نزدیک جانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب ترین بندہ بننا چاہتے ہو، تو اللہ کی راہ میں اپنی عزیز چیزیں قربان کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری مجھے یاد آ رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینے میں سب سے بڑا باغ والا تھا، بہت باغ والا، بہت بڑا باغ والا تھا۔ ایک باغ اس کو مدینے کے باہر تھا، مسجد کے باہر تھا، اس باغ میں مصطفیٰ اکثر آیا کرتے تھے۔
ات باغس مزوس میون محبوب اکثر یوان گھن یہ یاران کا مفتی اشرف صاحب آ رہے ہیں، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر تشریف لائے. کیوں؟ یہ مفتی صاحب ہے، ٹھیک ہے، عزت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم دین ہے، علم مصطفیٰ ہے، اس کے پاس علم حدیث ہے، اس لیے تو آپ اس کو عزت دیتے ہو. دینا بھی چاہیے، ماشاءاللہ دینا بھی چاہیے. تو یہ تو مفتی صاحب ہے، غلام ہیں ہم آقا کے. اب جب آقا ہی باغ میں چلا جائے، سبحان اللہ، اب جب آقا ہی بغیچے میں چلا جائے اور اس بغیچے میں میرا مصطفیٰ آرام بھی فرمائے اور اس بغیچے سے میرا مصطفیٰ پانی بھی نوش فرمائے تو کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. یہ باغ کودا گچ آسن ٹوٹ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی، یہ کتنا محبوب ہونا چاہیے. ابو طلحہ انصاری دا بند بنی باغ چمیں ماجین خود زیاد ٹوٹ. ابو طلحہ انصاری دا بنی باغ چمیں اولادو خود زیاد ٹوٹ. ابو طلحہ انصاری دا بنی باغ چمیں پنزو خود ٹوٹ. میں مزہ ہے ابو طلحہ انصاری دلیل کیا وجہ کیا دبنت باغ المن شنانیون نبی انم تشریف، از باغ المن شنانیون محبوب انم تشریف. اللہ ابو طلحہ انصاری دبن مچواری باغ لیکن یہ باغ چھو میں زیاد لول تھمن، از باغ چھو زیاد لول برن، از باغ چھو زیاد محبت کرن، از باغ چھو زیاد قریب گچن نزدیک گچن. اے ابو طلحہ کیوں دبن مصطفیٰ اس باغ میں گئے ہیں، آقا اس باغ میں ٹھہر رہے ہیں، آقا اس باغ سے کھجورے کھا رہے ہیں. لیکن ابو طلحہ انصاری فرمانے لگے جو ہی آیت نازل ہوئی، جو ہی آیت نازل ہوئی، جو ہی قرآن نازل ہوا، حتی میان جوانا یہ ماچ سین پٹ یم چیمن آیتن عملی جام دلاغا. یہ تو یہ آیت نازل گئی، یہ کو دوان دورن جناب محمد رسول اللہ. عرض کرن یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. میانی نبی میون مول اس نہیں فدا، مین موج اس نہیں فدا. آئی میانی یار من کیا دلیل کیا وجہ نل محبوبو قرآن اس کو نازل، آیت اس گئی نازل. کیا آیت گئی نازل میانی یار؟ نل آیت اس گئی نازل میانی محبوب. خدای حضمانن اگر کوئی ٹوٹ چیز میانی وجمل قربان کریو توی گشو خدای اس نزدیک، توی میلو خدای سن قرب. اد میانی یار وہی کیا دلیل وہ کس چیز چی کرن قربان دل میرے نبی وہی باغ، میرے مصطفیٰ وہی بغیچہ، وہی باغ جس باغ میں آپ رہتے تھے، کھجورے کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، وہی باغ میں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں، وہی باغ میں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میرے یار واہ کتنا اچھا مال ہے، واہ کتنا اچھا مال ہے. انہوں نے تو مال قربان کر دیا ہے، انہوں نے تو جانیں قربان کر دی ہے، انہوں نے تو سب کچھ اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور